بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فہما۔ ابواب البر کے تحت اللہ تعالیٰ نے احکام و مسائل کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کو، مختلف مسائل کو اور مختلف اوقات میں پیش آنے والے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بعض احکامات فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، بعض وجوب کا درجہ رکھتے ہیں، بعض کسی واقعے کے تحت یا بعض کسی خاص پس منظر کے تحت اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ ابواب البر اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم ولکن البر من آمن۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک باب کو شروع کیا ہے، ابواب البر جس کو کہتے ہیں، اور اس باب کے ختم یعنی سورہ بقرہ کے ختم تک اللہ تعالیٰ نے اس باب کو چلایا ہے، اور اس باب کے تحت بہت سے مسائل کو اور بہت سے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد وصیت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل اور روزے کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ابھی پچھلی تفسیر میں روزے کے مسائل ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے تحت ایک اور حکم جو اعتکاف کا جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے احکامات کو بھی بیان کیا ہے۔ روزے کے احکامات اور اعتکاف کے احکامات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ چند اور احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان احکامات کا خلاصہ تو انشاءاللہ ہم تفسیر میں سن کر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہ ابواب البر کے تحت احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون۔ اور ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ رشوت کے طور پر مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ جانتے بوجھتے لوگوں کا کچھ مال ظلم کے ساتھ کھا جاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کو جاننے اور خاص کر حج کے ایام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو لوگ تم سے برسر پیکار رہیں اور جو لوگ تم سے لڑیں ان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو، کیونکہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور جب تک وہ خود تم سے جنگ نہ کریں مسجد حرام کے پاس تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، ہاں اگر وہ خود تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو، ایمان نہ لانے والوں کی سزا یہی ہے۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ معاف کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے ان سے جنگ کرتے رہو۔ ہاں اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور ادب و حرمت کا پاس رکھنے میں بھی برابری ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر حرام مہینے میں زیادتی کرے اس کی زیادتی کے مطابق تم بھی بدلہ لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب آگے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو بالتفصیل ذکر کیا ہے، اور اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام مال کو کمانے اور اسی طرح حرام طریقے سے مال کو اختیار کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور روزے کے متعلق میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں چند چیزوں کو حلال ہونے کے باوجود حرام کیا ہے، جیسے کہ صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک کھانا پینا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو روزے دار پر حرام کیا ہے اس وقت میں۔ اور اسی طرح بیوی سے مباشرت کرنا اور اس سے میل ملاپ کرنا یہ بھی جائز طریقہ ہے اور حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو حلال چیزیں تھیں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا تاکہ بندے کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ ظاہری طور پر یہ چیزیں حلال تو ہیں لیکن حرام کی طرح وہ اس سے بچ رہا ہے۔ تو یہ حلال چیزوں سے بچنا اس کے لیے جب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو حرام چیزوں سے بچنا اس سے زیادہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی آیت میں اس کا حکم نافذ فرمایا کہ لوگوں کے جو اموال ہیں ان کو حرام اور ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ، بلکہ اس کو حرام طریقے سے اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے اس کے پیٹ کو بھریں گے۔ اور پچھلی آیت سے ایک اور مناسبت اس آیت کی یہ بھی ذکر کی ہے کہ جیسے کہ انسان جب روزہ افطاری کرتا ہے، روزے کی افطاری کرتا ہے، تو اس وقت مال حلال سے افطاری کرنا اس پر ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی شخص حرام مال اختیار کر کے اور حرام مال کما کر لا کر افطار کرے تو دن بھر کا روزہ رکھنا وہ اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس آیت میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اب جتنے طریقے حرام مال کے استعمال کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو قرآن میں بتلائے ہیں، بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں واضح فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح مال حلال سے اخلاق حمیدہ اور اخلاق فاضلہ اور اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح حرام مال کے کھانے سے اور اسی طرح حرام مال کے اختیار کرنے سے اور اس کو اپنے پیٹ میں پہنچانے سے اخلاق رذیلہ اور عبادات میں وہ نورانیت اور وہ کیفیات اور جو چاشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مال حلال کو اختیار کرے اور اس کو کھائیں تاکہ عبادات میں اور معاملات میں وہ اثر اور تاثیر باقی رہے۔ تو جب انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم ہوا تو ہم عام بندوں کے لیے تو اس سے بڑھ کر یہ حکم ہونا چاہیے، اور اس پر ہم عام بندوں کو اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیے کہ ایک ایک دانے سے، حرام کمائی کے ایک ایک دانے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ جس طرح مال انسان کی ضرورت ہے اور معاشیات میں ایک اہم درجہ رکھتا ہے، اور ساری دنیا میں اور ہر قوم و ملت میں اس کو متفق علیہ طور پر اور اتفاق کے طور پر اس کو پسند کر لیا گیا ہے اور اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ مال انسان کے آمدنی کے اور راحت و آرائش کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور اس کی تحصیل اور اس کو حاصل کرنے کے بعض ذرائع ہیں وہ پسندیدہ ہے، اور بعض ذرائع وہ ہے جو ناپسند اور ممنوع ہے۔ لیکن اب اس کی تعیین کس طرح کی جائے کہ یہ طریقہ پسندیدہ ہے اور یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے؟ سوائے شریعت اسلامی کے کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مال حرام ہے اور یہ طریقہ پسند ہے اور یہ طریقہ ناپسند ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دھوکہ دہی اور اسی طرح مکر و فریب اور اسی طرح چوری اور اسی طرح غصب کر لینا یہ حرام ہے اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چوری معتبر قرار دی جائے گی اور پسندیدہ قرار دی جائے گی، اور کون سی چوری ناپسندیدہ قرار دی جائے گی؟ کیونکہ اگر کوئی شخص کسی سے 10 لاکھ روپیہ چوری کر لے اور وہ شخص اور اس شخص کے پاس سے کوئی شخص 10 لاکھ روپے چوری کر لے، تو بظاہر تو یہ دکھنے میں چوری ہے، لیکن وہ بھی کسی اور سے چوری کر کے لایا ہے۔ کیا اب یہ چور اور یہ چوری کر کے مال حاصل کرنا یہ پسندیدہ ہوگا یا ناپسندیدہ ہوگا؟ اسی طرح مختلف چیزوں کو، ڈاکے کو سمجھ لیجئے اور اسی طرح دھوکے کو، مکر و فریب کو سمجھ لیجئے، مختلف چیزیں ہیں غصب کی۔ تو اب یہاں تک تو عقل کام کرتی ہے، لیکن اس کے آگے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس پر وحی کام آتی ہے، اور وحی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انسان کے حواس خمسہ جہاں کام کرنا چھوڑتے ہیں وہاں وحی کام آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کو بہت پیارے انداز میں، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں وحی کو ایک سلسلہ قائم و دائم رکھا۔ اسلام میں بھی یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، اور اسی طرح اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جو مال کے صحیح قوانین کو اور صحیح طریقوں کو پسندیدہ قرار دیں، اور بظاہر وہ دکھنے میں غلط نظر آ رہے ہوں، لیکن شریعت اسلامیہ اس کو ناپسندیدہ اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ ہی وہ واحد شریعت ہے جو مال کے قانون کو صراحتاً بیان کرتی ہے، اور مال کے جو اسباب ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں اور جس طرح اس کو حاصل کرنا ہے اور کس طرح اس سے بچنا ہے، ان تمام کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اور یہی قانون الہی ہے جو قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھتی ہے، اور جس میں تمام انسانات کے حقوق مساوی اور برابر ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، اور اسی طرح جو گھاس خود سے اگ جاتی ہے، اور اسی طرح آگ کی حرارت، اور اسی طرح غیر مملوک جنگلات کہ اس میں، اور غیر آباد پہاڑیاں اور جنگلات کی پیداوار کہ اس میں بظاہر کسی کی ملکیت نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ حکومت کی ملکیت ہوں گی، ایسے بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقف عام کو اور اس عمومی ملکیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عمومی طور پر چھوڑ رکھا ہے کہ جس کا جو اختیار ہے کہ جائے جنگلات سے لکڑی اٹھا کر لائے یا جنگلات کی پیداوار کو توڑ کر کھا لے یا اسی طرح مختلف چیزیں ہیں۔ ہاں لیکن جہاں انسانی معاشرے میں خلل پیدا ہوتا ہے اور انسان کی ملکیت میں خلل واقع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ملکیت کو ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملکیت کو ثابت کر کر انفرادی ملکیت کا قانون بنایا ہے اور اس کو نافذ کیا ہے۔ جیسے کہ زمینوں کا مسئلہ ہے اور کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے کہ ایک کھیتی باڑی اور ایک زمین 200 گز ایک انسان کی ہے۔ اب اس انفرادی ملکیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی حکومت والے آ کر اس میں کچھ نہ کچھ اپنا تصرف کر سکتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 200 گز زمین پیسے دے کر خرید لے اور اس میں جو چاہے وہ لگائے تو وہ اس کو اختیار ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انفرادی ملکیت میں بھی ایک اور چیز یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص پیداوار کرتا ہے اور پیداوار عمل میں لاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ باہر تو قحط اور اسی طرح کیا ہے باہر کیا ہے سامان کی سخت ضرورت ہے، اور یہ جو پیداوار کر کے یہ جو کھیت میں اپنا ہی مال اور اپنی پیداوار کو بچا کے رکھ رہا ہے اور کسی کو نہیں دے رہا ہے، یہ بھی بظاہر حرام ہے، کیونکہ معاشرہ پورا پریشان ہے اور یہ شخص اپنی کھیتی میں سے اس معاشرے کو نہیں دے رہا ہے، یا اگر دے رہا ہے تو زائد مقدار میں اور زائد پیسوں میں بیچ رہا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے یہاں اصل میں یہ تمام تفاصیل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عمومی طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ناحق طریقے میں یہ تمام صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میں یہ تمام تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے ذکر کر رہا ہوں اور شریعت اسلامیہ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے جو سود اور جوا کہا جاتا ہے، اس میں بھی بظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض انسان پلتے ہیں اور بعض انسان غریب پہ غریب ہوتے جاتے ہیں اور ان کا خون چوس لیا جاتا ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں اچھا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کو بھی باطل قرار دیا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے شریعت اسلامیہ نے انسانی حقوق کا یہاں تک پاس و لحاظ رکھا ہے کہ جب تک فریقین آپس میں رضامند نہ ہو، جب تک کوئی معاملہ اور کوئی بیع و شراء مکمل نہیں ہوتی، اگر وہ فریقین آپس میں رضامند ہو لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ سود اور اسی طرح جوا اور دھوکہ غصب وغیرہ اور کسی کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے راضی ہونا، یہ تمام معاملات جب دیکھے جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ پھر یہی کہتی ہے کہ بظاہر دو لوگ آپس میں راضی ہیں لیکن اس سے ملت کا خسارہ ہوتا ہے اور اسی طرح اس سے قوم و ملت کا خسارہ اور اس میں نقصان پہنچانے کے مترادف ہوتا ہے، اسی لیے تب یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ عموماً سود میں ہوتا ہے کہ انسان بظاہر خوش تو نہیں ہوتا، لیکن یہ آپس میں فریقین کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اس سے بعض لوگ پلتے ہیں۔ اور اسی طرح جوا، کیونکہ انسان اپنا پورا مال لگا کر یہ امید رہتی ہے کہ یہ مجھے مال حاصل ہو جائے گا، لیکن اس پورے مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتا اور وہ مال اس کو حاصل نہیں ہوتا، جس کی بنا پر وہ آزردہ ہوتا ہے اور جس کی بنا پر وہ کیا ہے مفلسی اور تنگ دامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ
تو وہ تمام جو پیسہ ہوتا ہے ایک انسان کے پاس سمیٹ کر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ سود اور جوئے کو حرام قرار دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس اموالکم جس کے اصلی معنی یہ ہے کہ اپنے اموال میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اموالکم کا اشارہ فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کو خیال میں لاؤ اور اس کو سوچو کہ اس کو بھی ایسا ہی احساس ہوتا ہوگا اور اس کو بھی وہی دکھ کیا ہے پہنچتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اموالکم لانے کی ایک اور طرف اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں بھی ایسا ہی تصرف کریں گے۔ ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ کوئی ضرورت کی چیز ہے، اگر کوئی اس میں ملاوٹ کرتا ہے اور اس میں ملاوٹ کر کے چند پیسے حاصل کرتا ہے تو یہ رسم اگر چل پڑ گئی اور یہ رسم اگر چل گئی تو کوئی گھی میں، تیل میں یا چربی میں ملاوٹ کر کے اور زائد مال حاصل کر لے گا، لیکن اس ملاوٹ کرنے والے شخص کو اگر کچھ ضرورت پیش آ جائے یا اگر اس کو ضرورت ہو کہ وہ دکان سے کوئی کیا ہے دودھ خریدنے کی نوبت آ جائے تو اس کو بھی کیا ہے وہ ملاوٹ کیا ہوا دودھ ہی میسر آئے گا۔ اور اگر کسی کو مسالے جات اور اسی طریقہ کسی کو گھی وغیرہ چاہیے تو اس کو بھی وہی چیز لوٹ کر آئے گی کہ وہ بھی، کیونکہ اصل میں یہ شخص ملاوٹ کرتا ہے، اس کو اب ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کا فطری قانون بھی یہی ہے کہ اس کو بھی ملاوٹ کی ہوئی چیز بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ تو بظاہر 2-3 روپیہ زیادہ ملاوٹ کرنے سے آئے گا، لیکن حقیقی اعتبار سے جب دیکھا جائے تو 2-3 روپیہ اس کے زیادہ چلے جائیں گے اور اس مال میں اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات قابل غور اور اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام یہ ہے کہ ناجائز طریقے پر کسی کا مال نہ کھاؤ، اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری کرنا بھی داخل ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی داخل ہے، اور اسی طرح ظلم کر کے کسی کے اوپر جبراً ظلم کر کے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کا مال حاصل کر لینا بھی یہ بھی داخل ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 2 صاحبوں کا آپس میں زمین پر جھگڑا ہوا، مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، مدعی یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس گواہ نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ یعنی جس پر یعنی دعویٰ کیا گیا ہے اس کو حلف لینے کا حکم دیا، اور وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر ان کو یہ آیت سنائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جس پر قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے کہ تھوڑی سی مقدار پر قسم کھا کر مال حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین کیا ہے مدعا علیہ کے حوالے کر دی۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے والے
اور جھوٹی قسم کھانے والے اور جھوٹی شہادت دینے والے اور دلوانے کی سخت ممانعت بھی اور اس پر وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہ فرمائی کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور رشوت کے ذریعے کیا ہے، حکام کی طرف مال کو نہ پہنچاؤ، اور اس وقت کہ تم جانتے ہو کہ یہ واقعی میری زمین نہیں ہے یا اس میں میرا حق نہیں ہے، پھر بھی تم اپنے رشوت دے کر حکام تک کیا ہے اس معاملے کو پہنچاؤ اور اس معاملے کو اپنے فیور میں کراؤ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر کیا ہے عدالت سے کوئی فیصلہ آ گیا ہے اس کے زمین کے تحت، بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چرب زبانی اور اسی طرح اس کے اچھا بولنے کی وجہ سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عدالت اس پر فیصلہ کر دے تو یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ اسی طرح بدستور حرام ہی رہے گی، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ چرب زبانی کی وجہ سے اور اسی طرح بات کو سلیقے سے کرنے کی وجہ سے وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور اسی طرح حلال چیز اس کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اب مال حلال کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں۔ سب سے اہم فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسولوں کو کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں اپنے رسولوں کو کہ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے میں بہت بڑا دخل حلال کمائی کا اور حلال لقمے کا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حلال کھانے کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں جو کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ ایک امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرا حسن اخلاق، چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس کا گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی اس کے لائق ہے۔ اور بھی مختلف فضائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات اور اپنے تعلیمات میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے یسألونک عن الاہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بظاہر تو نہیں پوچھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام کے انداز کو اختیار فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سوالات کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے سوالات کو ذکر کیا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کی کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کے مطابق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے انہوں نے اپنے نبی انبیاء اور علیہم السلام سے بہت سارے سوالات کیے ہیں اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزر چکا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور دوسرا سوال یہ ہے۔ سورہ بقرہ میں 6 سوال ذکر کیے گئے ہیں اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اللہ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ یہ جو چاند جو گھٹتا ہے اور اسی طرح کم ہوتا ہے اور اسی طرح بڑھتا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز تو صحابہ سوالات نہیں کرتے، اور حقیقت معلوم کرنا یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوات قدسیہ سے یہ بعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو سوال کا جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے کہ جو سوالات کہ چاند جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بظاہر سوال یہ کرتے تھے کہ یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور اپنے معاہدوں کی میعاد اور اپنے معاہدوں کو وقت کے ساتھ مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا اور رمضان کے مہینوں کو معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ یہ حکمت تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور اس آیت سے ایک اور حکمت واضح ہوتی ہے کہ چاند کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے عبادات اور شرعی اعتبار سے ملحوظ رکھا ہے۔ بظاہر سورج کا اعتبار اور آفتاب کا اعتبار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرعی اعتبار سے چاند کو اہمیت دی ہے، اور شمسی کے مقابلے میں قمری مہینوں کو اور قمری کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ شریعت میں رمضان اور اسی طرح حج اور اسی طرح بعض معاملات ہیں جو کیا ہے شریعت اسلامیہ کے نظر میں ان کو عبادات قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دار و مدار چاند پر رکھا ہے۔ اب جو آیت ہے یہ تو ایک مواقیت للناس والحج، یہ تو ایک عمومی ہے کہ شرعی اعتبار سے کیا ہے چاند کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات یہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں تم آؤ پشت کی طرف سے، پشت کی یعنی پیچھے کے راستے سے تم آؤ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک عام رواج تھا عرب میں کہ جب وہ لوگ احرام باندھ لیتے تو وہ لوگ دروازے سے آنا اس کو مناسب نہیں سمجھتے اور اس کو پسند نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو رسم و رواج اور اسی طرح جو خیالات اور جو عمومی طور پر جو رسوم و رواج ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کیا احرام باندھنے کے بعد جو تم پیچھے کے راستے سے آنے کو یہ صحیح سمجھتے ہو اور دروازے سے آنے کو ناپسند قرار دیتے ہو، اصل میں یہ وجہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن
اور وہ لوگ اس کو نیکی بھی سمجھتے تھے، عرب کے لوگ اس کو نیکی بھی سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی نیکی یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، حقیقی نیکی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے جہاں کہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے رہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کوئی پیچھے کے راستے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام رسم و رواج ہے، اس کو ختم کرتی ہے شریعت اسلامی۔ تو اب تم کیا ہے اپنے دروازوں سے آؤ اور اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں تم رہو۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ بدعات، جو لوگ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز کو فرض یا واجب قرار دیتے ہیں، اگرچہ وہ چیز شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے تو وہ چیز بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص شریعت اسلامیہ میں ایک چیز موجود ہے اور اس کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو یہ بھی بدعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے والے بنائے اور تقوی پر گامزن رہنے کی اور مرتے دم تک اسلام اور تقوی پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ایک اور بات یہ ذکر کرنی تھی کہ ہندوستان کے معروف مبلغ اور معروف داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حکومت نے اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ بظاہر جو ان پر الزامات اور تہمتیں لگائی جا رہی ہیں پولیس والوں کی جانب سے اور اسی طرح حکومت کی جانب سے، وہ بالکل غلط ہے کہ ان پر یہ چارج شیٹ لگائی گئی اور یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ جبری طور پر اسلام قبول کرواتے ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے بیرون ممالک سے فنڈ لاتے ہیں اور بیرون ممالک سے غیر کیا ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ بلیک طور پر کیا ہے وہ لوگ بیرون ممالک سے پیسہ منگواتے ہیں۔ تو یہ جو بالکل غلط الزامات ہیں، اور اس سے پہلے بھی علماء کرام کو اور دین کے داعیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سب حکومت کی مذمت کرتے ہیں اس بات پر، اور مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو جلد سے جلد رہائی کرنے پر زور دیتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کے اس اقدامات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے اور باقی علماء کی، صلحاء کی، علماء کی مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور حکومت کی اے اللہ حکومت کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دے۔ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد نابود کر دے اور ان کی حکومتوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو امید رکھتے ہیں یا جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔